بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سادات کرام، پیران عظام، 5 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پورے 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں۔ ان حالات میں جو اس آستانہ عالیہ سے یہ آج شاندار تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ یقیناً اللہ رب العزت کے کرم اور احسان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب رحمان ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ اسی طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ اور اصحاب کبار کے ساتھ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں اتنے بڑے بڑے لوگ تشریف فرما ہیں گفتگو کرنے کے لیے، جنہیں سنتے ہوئے گٹی لے کے ہم بڑے ہوئے ہیں۔ آج میرا بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، حکم تھا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور ایسی مجلس ہو جس کے اوپر سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لکھا ہو اور پھر حکم بھی آ جائے اور بندہ حاضر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن چند میں معروضات مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی مجلس کی کیفیت یہ ہے۔ شاہ صاحب کا، صفدر صاحب کا رابطہ تھا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب سے۔ میں نے اشتہار میں دیکھا تو وہاں لکھا یہ تھا کہ مجلس میں شاید مجمع نہیں ہوگا اور یہ لوگ ہوں گے، لیکن بہرحال وہ کسی کیفیت تک شاید آپ نے انتہائی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن محبین سادات اور اہل بیت وہ کہاں رکنے والے ہیں، کہاں ٹھہرنے والے ہیں، وہ آ گئے۔ لیکن کبھی اگر ممکن ہو تو مجلس کو تھوڑا مختصر کر کے تو ہمارے سینے میں جو آگ لگی ہے اس کے اوپر پانی ڈالنے کا اہتمام کیجیے، تاکہ ایسے کوئی بات کریں گے معنی کوئی اور ہو جائے گا، مفہوم کچھ اور ہو جائے گا اور پھر کانفرنس کا موضوع کسی اور طرف کی بجائے ہماری طرف ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مختصر سا موقع کبھی عنایت فرمائے۔ سادات کے لیے تو آج بھی کربلا ہے، ہم نے سمجھا 60 ہجری میں ختم ہو گئی ہے، یہ آج بھی ہے، تو سادات کو تیار رہنا ہے۔ تو حضرت آپ علی اکبر بھی ہیں، آپ علی اوسط بھی ہیں، آپ آگے بڑھیے تو ہم علی اصغر کی صورت میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت ارشاد فرما رہے تھے جو کرنے والے نے کیا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کی کیفیت ہے۔ سارا زمانہ کہہ رہا ہے رجوع کر لو، لیکن جب میرے رب کا فیصلہ آ جائے اب رجوع کیسے ہونا ہے۔ میری ماں کے بارے میں تو بار بار خطاب کر کے کہا جا رہا ہے وقوع خطا نہیں، امکان خطا ہے، لیکن اپنے بارے میں 2 لمحے بھی سوچنے کا وقت نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں یہ بھی کہیں خطا تو نہیں ہے، تو اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اور طہارت کی اتنی بلندی پہ جو شخصیت فائز ہے اس حوالے سے یہ بات کرنا سوائے اس کے کہ انسان جرت پہ اتر آیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں رکھتا۔ تو شاید یہ مجلس دوبارہ میسر آئے یا نہ آئے، ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت پیر سید شمس ارمان مشہدی صاحب کو سننا یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ مفتی اقبال چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، یہی لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں، ہم سامع کی حیثیت میں بیٹھے رہیں تو ہمیں وہی زیب دیتا ہے۔ آج ان کی مجلس میں ہمارا کلام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی قصور ہمارا بھی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد ہیں، یقیناً جتنے سادات بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں تو سلسلہ نسب پہنچتا ہوگا، لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہماری مجلسوں میں بات ہوتی ہے تو یا کوئی بخاری پہ ٹھہر جاتا ہے، کوئی ترمذی پہ رک جاتا ہے، کوئی مشہدی پہ ٹھہر جاتا ہے، کوئی گیلانی سے آگے نہیں جاتا۔ میرے نام کے ساتھ نہ تو جعفری بولا جاتا ہے، نہ نقوی بولا جاتا ہے، نہ تقوی بولا جاتا ہے، نہ کاظمی بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے نسب کے حوالے سے کسی مصلحت کا شکار رہے ہیں کہ اگر یہ نام آئے گا تو بغیر آپ کو پوچھے بلائے لوگ یہ کہیں گے اچھا جی شاہ صاحب تو جعفری ہیں تو شیعہ ہی ہوں گے، یہ تو کاظمی ہیں تو شیعہ ہی ہوں گے، یہ تو نقوی ہیں تو شیعہ ہی ہوں گے۔ تو اگر سادات آج بھی اس مصلحت سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر یہ ابھی آغاز ہوا ہے آج کی کربلا کا، بہت آگے ہمیں جانا ہے۔ آج کسی نے فاطمہ کو استغفر اللہ خطا پہ کہا ہے،
कल वो अली को भी खुदा पे कहेगा, फिर वो हसन को भी कहेगा, फिर हुसैन को भी कहेगा, और जब हुसैन को कहेगा तो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या जवाब दोगे मुस्तफा की बारगाह में कि जिस हुसैन के बारे में मेरे आका ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, तो फिर उसका मतलब क्या होगा, बात कहां तक चली जाएगी। तो ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तक हमारी दरगाहों से, हमारे मदरसों से, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपने मदरसे की बात करता हूं। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में आज तक कोई ऐसी मजलिस नहीं देखी जो मजलिस सिर्फ और सिर्फ हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के नाम पे हो, इमाम जाफर सादिक के नाम पे हो, इमाम बाकिर के नाम पे हो, मूसा काजिम के नाम पे हो, अली रजा के नाम पे हो। बाकी सारी बातें तो हम करते हैं, और 10 मुहर्रम का भी हमारा सारा दिन किसी एक नाम पे नहीं होता, कहीं आगे पीछे होते हुए गुजर जाता है। तो हमें रुकना है, ठहरना है, सोचना है। कल हमने अपना स्टेज इन्हीं लोगों के हवाले किया था, कल तक वो कंजुल उलमा थे, कल तक वो खादिम अहले सुन्नत और शेखुल हदीस और पता नहीं क्या क्या, और हमारे स्टेजों की जीनत थे, क्योंकि शायद हमारी जुबानों में वो ताकत नहीं थी कि हम अपने मुस्तफा का नाम ले सकते। आज ठहरिए, रुकिए, समझिए, समुंदर और तूफान आ रहा है आपकी तरफ, ये तलातुम खेज मौजें तबाह कर देंगी। हमें अपने स्टेज अपनी आने वाली नस्लों के हवाले करने होंगे। ये तराई के खतीब और नहीं चलेंगे, ये सिलसिला और नहीं चलेगा। मुस्तफा का दीन मुस्तफा की औलाद बैठ के बयान करेगी, फिर उसकी तासीर देखिएगा, फिर उसकी बरकत देखिएगा, फिर उसकी इज्जत देखिएगा, फिर उसकी फजीलत देखिएगा कि ये सिलसिले किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो आज तक तो हम पेंशन खा रहे हैं ना, आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। आज तक हम पेंशन खा रहे हैं कि 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, सरकार की नौकरी की, नौकरी वो कर गए और पेंशन मैं खा रहा हूँ। लेकिन कहीं तो रोककर हमें सोचना है कि आखिर कितनी नस्लों ने पेंशन खानी है। अब एक और नस्ल को कुर्बानी देनी है, एक और नस्ल को नौकरी की तरफ जाना है। तो जो बातें मैंने की हैं अगर वो हक से हटी हुई हैं, मेरा रब भी मुझे माफ फरमाए। हज़रात से माफी का तलबगार हूँ। 5 मिनट का वक्त था, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह सीने से दिल निकाल के आपके Truth TV